يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و سلام اور درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین و رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، تقریباً آج سے 40 سال قبل ہمارے اس وطن عزیز میں ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر کو ایک قانون پاس ہوا تھا، جس کے تحت قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے تو بہت پہلے جب سے شریعت نازل ہوئی ہے یہ بات ثابت تھی کہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن مملکت پاکستان میں اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے کر اور اس کے منکرین پر کفر کا اور غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ قانونی سٹیٹس دے دیا گیا۔ یہ 7 ستمبر 40 سال پہلے 73 کا واقعہ ہے۔ آج ہماری گفتگو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے کچھ معروضات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور بطور مسلمان ہم سب کے لیے یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو ہم نے آخری رسول تسلیم کیا ہے، جس کی شریعت کو ہم آخری شریعت مانتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم مانتے ہیں تو اس کے کچھ دلائل بھی ہمیں کچھ یاد ہونے چاہیے۔
بطور مسلمان کچھ ایک عام آدمی کو بھی کچھ 2-3 قرآنی آیات یا حدیث یا اس کا مفہوم علم ہونا چاہیے، تاکہ جو ختم نبوت کا منکر ہو آپ اسے قرآنی آیات کی صداقت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات پیش کر سکیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آج ہم ختم نبوت کے دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرات محترم، دیکھیے اللہ رب العالمین نے آج سے کوئی 4000 سال قبل کم و بیش جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس وقت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ وہ دعا قرآن کا حصہ ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اس علاقہ میں، اس حجاز کی بستی میں ایک ایسا اپنا برگزیدہ شخص بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو اس علاقہ کے لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب بھی سکھائے، ان کو حکمت بھی سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرے۔ نبوت کے یہ 4 مقاصد وہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں بھی یہی بیان کیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے اس وقت نوازا جب تقریباً 2500 سال کے بعد جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اور بطور مسلمان ہمارا اس بات پہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا اظہار یہ صرف قرآن میں نہیں کیا، بلکہ آپ سے پہلے جو شریعت نازل ہوئی ہیں، بالخصوص شریعت موسوی اور شریعت عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں اللہ رب العالمین نے جس نام سے بشارت دی ہے قرآن اس کا اظہار کرتا ہے سورہ صف میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔
میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے وہ حق پہ مبنی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرات، آپ اسی بات کو ہی مد نظر رکھتے ہو، تیسری دلیل بھی مد نظر رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی تورات میں، قرآن کریم میں اگرچہ آیات اور بھی ہیں، میں سورہ احقاف کی وہ آیت پڑھتا ہوں جو جنوں کی جماعت نے، جنات نے، اہل جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی رسالت اور نبوت کے حوالے سے جس بات کا اعلان کیا ہے، 26ویں سپارے میں سورہ احقاف میں اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ جنوں کی جماعت، جن آپس میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نازل کی گئی، اور اس کتاب کی دو خاصیات ہیں، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یاد رکھیے کس پہ نازل ہوا؟ جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے صحائف اور کتاب نازل کی ہے، اور ساتھ اس کتاب کی، اس قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے، یہدی الی الحق، یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا وعدہ اس وقت بھی لیا ہے جب عالم ارواح میں اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا ہے اور ان سے اس بات کا وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، یاد رکھنا یہ جو الہامی کتاب اور حکمت کا پیغام آپ کی طرف آ رہا ہے تمہاری زندگی میں، ثم جاءکم رسول، ایک ایسا رسول آتا ہے مصدق لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کرے، جو نبوت تمہارے پاس ہے، جو رسالت تمہارے پاس ہے، جو الہامی پیغام تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے وحی کی صورت میں تمہارے پاس نازل کیا ہے، تو میرے انبیاء کی جماعت یاد رکھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ یہ گرامر میں تاکید کا صیغہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم اس کو غالب کرنے میں اس کی مدد کرو گے۔ تو سب سے اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرا وعدہ جو ہے اس پہ آپ پیرا دیتے ہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زباں ہو کے کہا جی ہم ضرور اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی رسول آئے گا، اگر کوئی نبی آئے گا
ہم اس کا اقرار بھی کریں گے، اس کے غلبے میں مدد بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاشہدوا، اے انبیاء تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ ہی گواہ ہوں۔ حضرات، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کو بیٹوں کی صورت میں اولاد دی ہے، وہ بھی بچپن میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لی، اور سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس کو بھی اللہ نے شیر خواری کی عمر میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس بات پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حوالے سے یہ بات عرب میں مشہور ہو گئی تھی کہ یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے، اللہ نے اس بات کو نگیٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پہ انبیاء کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور حضرات، ایک سادے سے الفاظ میں اس بات کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور آدم سے یہ شروع ہوتا ہوتا یہ جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ کی شریعت بھی آخری ہے، آپ کی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ خاصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ختم نبوت کی اس صفت میں اگر کوئی شخص نام کے ساتھ، ظاہری لحاظ سے، الفاظ کے ساتھ، معنی کے ساتھ کوئی شخص اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نعوذ باللہ ہو سکتا ہے، یا اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کے بعد کسی کا پیغام اس کو آخری پیغام سمجھا جائے، اور آپ کی قرآن شریعت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، اس کے بعد کسی اور کی سنت کی یا کسی اور کے طریقے کی گنجائش ہے، میرے عزیز بھائیوں، وہ ظاہری طور پہ نہ بھی ہو، جب اس نے اللہ کے نبی کے طریقے کو آخری طریقہ نہیں مانا، جب اس نے اللہ کے نبی کی بات کو آخری بات نہیں مانا، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آخری قول نہیں مانا، آپ دوسروں پہ فتویٰ بعد میں لگائیے، اپنے آپ کو بھی سوچئے کہیں ختم نبوت کے آپ بھی تو منکر نہیں ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اس میں حضرات آپ بھی شامل ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں ہمارے آباء و اجداد جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں، اور قیامت تک جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اگر اعلان کرتا ہے، آپ کو نبی ماننے کا اعلان کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دو لحاظ سے، زمانی لحاظ سے بھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شریعت کے لحاظ سے بھی
آپ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں، نہ زمانے کے اعتبار سے آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ پیغام رسالت کے اعتبار سے الہامی پیغام کے حوالے سے کوئی آخری نبی آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت 6 قسم کی فضیلتوں سے نوازا گیا، 6 قسم کی، اور آپ نے وہ 6 چیزیں گن کے بتائی۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز بھائیوں ہر بات ہی ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے جامع الکلم کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آپ کے فرمودات، وہ میرے بھائیوں عزیزوں جس میں ہماری زندگی ساری کی ساری پیک ہو کے رہ جاتی ہے، ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہو جاتا ہے آپ کے فرامین ایسے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جو عموماً علماء لوگ اتنی بیان کر رہے، حدیث تو آگے بھی ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہ جو پہلے 3 الفاظ ہیں، آپ ساری زندگی عبادت کری جائیں، ساری زندگی نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے جائیں، نیت خالص نہیں ہے میرے بھائیوں، سارے عمل تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے جو آپ کو الفاظ کا ایک بہترین جامعیت اور کمپریہنشن عطا کی گئی۔ اور آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اس حدیث کی وضاحت پھر کبھی کریں گے، آخری بات اس حدیث میں جو 6 چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، اور آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے ساری کی ساری زمین پاکیزہ بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر انبیاء کا خاتمہ ہوا ہے۔ حضرات، ختم نبوت کی بات جب ہم کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت وہ زمانی اعتبار سے بھی عالمگیر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو ہم نے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ نبی وہ زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت کیا ہے، حضرات آپ سے پہلے بنو اسرائیل کے جتنے نبی تھے، ایک نبی ایک علاقے کے لیے، ایک نبی ایک بستی کے لیے، ایک نبی ایک گروہ کے لیے، اور کوئی کسی ریاست اور ملک کے لیے دوسرا نبی دوسرے کے لیے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، دوسری طرف حضرت لوط بھی پیغمبر تھے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر تھے، دوسری طرف حضرت شعیب بھی پیغمبر تھے۔ تو یہ قرآن کریم میں مثالیں، داؤد پیغمبر تھے، سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ تو یہ ساری وہ مثالیں ہیں میرے بھائیوں۔ موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی پیغمبر تھے، لیکن جب اعلان نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے، تو پورے کرۂ ارض پر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی شخص بھی پورے علاقے میں، پورا کرۂ ارض پر اگر اس نے نبوت کے اعتبار سے اگر ایمان لانا ہے تو اس کے پاس ایک ہی شخص ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کسی اور پر ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، قیامت کے قائم ہونے تک، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اور پھر قیامت قائم ہونے تک، جب تک میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قیامت قائم نہیں ہوتی،
جس شخص نے بھی کسی نبی پر اگر ایمان لانا ہے تو اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کسی طرح بیچ بچاؤ کے راکے یا الفاظ کو گیڑے دے کر، الفاظ کو پھیرے دے کر، الفاظ میں چکما دے کر اگر آپ کی شریعت کو آخری شریعت نہیں سمجھتا، آپ کی نبوت کو آخری نبوت نہیں سمجھتا، میرے عزیز بھائیوں، اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت تسلیم ہی نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نبوت، یہی رسالت، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ آخری نبوت اور رسالت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے، اس نبوت اور رسالت کے بعد کسی اور نبوت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اللہ رب العالمین نے آپ پر آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب نجات ہوگی تو اسی دین اور شریعت کی بنیاد پہ ہوگی، اب نجات ہوگی، کوئی شخص اگر شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا تو اسی دین اور شریعت کی بنیاد پہ ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اب جو بھی شخص وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج دین اسلام کی اگر ٹرو سپرٹ موجود ہے، اگر صحیح سالم شکل موجود ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کوئی شخص اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ قبول کرنا پڑے گا، بصورت دیگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3532 نمبر، فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد ہوں، یعنی سب سے زیادہ روئے زمین پر جس کی مدح کی جاتی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا انا ماحی، انا احمد، میں احمد ہوں، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، الَّذِي يُمْحَوِي الْكُفْرَ، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کفر کو مٹا دیا ہے، کفر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، اب میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا انا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، میری نبوت اور رسالت آخری نبوت اور رسالت ہے، اب میری نبوت اور رسالت کے بعد کوئی نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ الذی یحشر الناس علی عقبی، میرے بعد سارے لوگوں کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا ہی کیا جائے گا، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا۔ اور دوسری حدیث میں اس کی تعبیر اور شرح موجود ہے الذی لیس بعدہ نبی، کہ عاقب کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2287 نمبر حدیث ہے، فرمایا مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاتمها واکملها واحسن تکمیلها، میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے، کمثل رجل،
اس شخص کی طرح بنا دارون جس نے گھر بنایا فاتمہ اس نے اس گھر کو مکمل کیا پورا کیا وہ اکملہ وہ بہترین طریقے سے کامل مکمل کیا الا موضع لبنۃ ساری بلڈنگ بنا کر الا موضع لبنۃ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجعل الناس يدخلونها وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، اس قصر نبوت کو، نبوت کے محل کو دیکھتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ بِهَا اور لوگ اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو ان سے پریز ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، اور سارا کچھ دیکھ کر ساتھ یہ کہتے ہیں هَلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لولا موضع اللبنہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فانا موضع اللبنہ جئت فختمت الانبیاء وہ اینٹ کی جگہ پہ میں آ گیا ہوں، فختمت الانبیاء اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، فختمت الانبیاء اور میرے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سیریل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ان خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 ایسے لوگ آئیں گے، ایسے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے اور ایسے لوگ دعوی نبوت کریں گے جو دعوے کے لحاظ سے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اپنے آپ کو نبوت کے دعوی میں پیش کریں گے، اپنے آپ کو نبی بنا کے پیش کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کرے گا، لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھے گا انہ نبی کہ وہ نبی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ دعویٰ تو کرے گا لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں انبیاء کا خاتم ہوں، میں انبیاء کے سب سے بعد میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 3609 نمبر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دلائل کو سنتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 4252 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الى یوم القیامہ جب تلوار رکھ دی جائے گی میری امت میں تو اس سے قیامت تک تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اور آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ ملیں گے، وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان اور میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کریں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں آج وہی خدشہ جو آپ نے اظہار کیا تھا آج آپ کو کتنی جگہ ایسی ملتی ہیں، کتنے آستانے دنیا کے ایسے ملتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ بنائے گئے، جن پہ لوگ اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں اور جن پہ لوگ آ کے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور آپ نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے میری امت کے کچھ قبائل آ کر اسی طرح ہی اس طرح پوجا کریں گے جس طرح مشرکین کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں آپ نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو ایسا صنم قدا نہ بنانا، ایسا بت خانہ نہ بنانا یعبد جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم مجھے حد سے زیادہ اس طرح مت بڑھائیے کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر
اس میں الوہیت کی صفات ثابت کر کے چھوڑی۔ فرمایا مجھے ایسا نہ بنانا، انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی ضرور نفی کی ہے جس خدشے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ قرآن کو سنیے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس عقیدے کا انکار، توحید کا انکار کیا۔ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسیح ابن مریم اور اللہ رب العالمین دونوں میں مشترک الوہیت کی صفات پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے عیسائیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھنا، میں اللہ نہیں ہوں، میرے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، اور انہوں نے بیک زباں یہ اعلان کیا تھا، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد رکھنا، اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم نے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ الوہی صفت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تم نے اس رب کی عبادت کرنی ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اس میں ملاوٹ کی، مشرک ٹھہرو گے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس پہ جنت حرام ہو جائے وہ مشرک ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اللہ نے اس ظالم کی، مشرک کی کوئی مدد نہیں کرنی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر، صحیح مسلم کی 2424 نمبر حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، اور آپ ان کو کہتے ہیں، ساتھ بیان کرتے ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے موقع پر اپنا نائب مقرر کیا۔ فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، اما ترضى، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کی حیثیت تھی۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاونت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، لیکن آپ نے ساتھ ہی واضح کر دیا، اے علی یاد رکھنا، غیر انہ لا نبی بعدی، اس بات کو بھی یاد رکھنا، اگرچہ تم میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2871 نمبر حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جتنے بھی بنی اسرائیل گزرے ہیں ان کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا، خلفہ نبی، دوسرا نبی اس کی جگہ پہ آ جاتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بعد دوسرا آتا رہا ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَسَيَقُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائب آئیں گے اور وہ سب سے بڑی نیابت کا حق ادا کیا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بیان بھی کریں گے کہ ختم نبوت ہماری ذمہ داریاں اور تاریخی حوالے سے بھی کچھ دلائل جو پاکستان کی تاریخ میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ تحریک چلی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف نیابت اس طرح نبھائی گئی جو حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، پھر آپ کے بعد بنو امیہ کے حکمران، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء نے علم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو سنبھالا ہے۔ اگلے جمعے یہاں سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب کائنات ہم سب کو ختم نبوت کا علم بردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس مشن کے لیے ہم سے جو مثبت انداز میں قربانی ہو سکتی ہے اللہ کریم ہماری وہ خدمت کو اپنے دربار میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔